بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 23 رجب جمعہ کے دن، انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان اللہ، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج 23 رجب جمعہ کے دن آپ نے سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے اس کو مل کر رہتا ہے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ ماہ رجب میں 23 رجب جمعہ کے دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ رجب کی 23 تاریخ آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکوں، رب کریم سے اپنی من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات کے لیے رب کریم سے مانگ سکوں۔ ناظرین، رجب المرجب حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حرمت والے مہینے میں مانگی گئی ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کی قدر و قیمت بے تحاشا ہے، اور ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعہ کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ رجب کی 23 تاریخ جمعہ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کی اولاد ارب پتی بن جاتی ہے۔ ناظرین، 23 رجب جمعہ کے دن کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے۔ جمعہ تو ہر ہفتے آتا ہے، لیکن آج ماہ رجب کا جمعہ کا دن ہے، اور آج کے دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھتے ہی جو کوئی مقروض ہے قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ لاکھوں کروڑوں کا قرض دار ہو جاتا ہے، اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنا قرض کیسے اتارے گا۔ ایسی آزمائش میں، ایسی مشکل میں صرف رب کریم کی ذات آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے اور آپ کی آزمائشوں کو ختم کر سکتی ہے۔ صرف آپ نے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ قرض جتنا بھی ہوگا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ کب اور کیسے اترنا شروع ہو گیا۔ آپ کے قرض کی ادائیگی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ میں سے کوئی بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن مستقبل اور روشن نصیب کے لیے بہتر رشتے چاہتے ہیں تو رشتے ہو جائیں گے، انشاءاللہ بچوں کو نوکریاں مل جائیں گی۔ آج کی سب سے بڑی وجہ رزق کی کمی ہے۔ آج ہر گھر کا مسئلہ پیسے کی کمی ہے۔ پیسے کی کمی سے بے روزگاری آتی ہے، پیسے کی کمی سے بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا، پیسے کی کمی سے آپس میں محبت ختم ہو جاتی ہے، اور پیسے کی کمی سے کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا۔ پیسے کی کمی سے لوگ آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، کاروبار میں انسان چڑچڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑوں میں تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعہ کے دن بے بسی، لاچاری، مجبوری سے نکلنے کے لیے سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ آج نیا گھر مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، دنیا کی وہ چیز جو پچھلے سال میں آپ کو نہ مل سکی، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعہ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں اللہ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر و ثواب دیتا ہے، اور 1 لاکھ مانگنے والے کو 10 لاکھ سے نوازتا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں اللہ کی عطائیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں مانگی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ ابھی تک بہت سے لوگوں نے ماہ رجب کو لاپرواہی میں گزارا ہوگا، دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رجب کی 23 تاریخ بھی آ چکی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک رجب کے مہینے میں رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروایا۔ اس لیے میرے ایسے تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے
کہ آپ رجب کی 23 تاریخ جمعہ کے دن دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں۔ اللہ کو پکارنے سے اور سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جس کا سایہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک بھی اس سائے کے نیچے بھاگتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے اتنا اجر ملتا ہے اور رجب کے مہینے میں ہر نیکی پر 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ کتنی آسانیاں پیدا فرمائے گا، سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ کتنے معجزات دکھائے گا، کتنی مشکلات پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ اگر میرا بس چلتا تو آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ رجب کے اس جمعہ کی قدر کر لو۔ یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے سے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، تقدیر بدل جائے گی، جو مانگیں گے جتنا مانگیں گے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ میری ان دکھی بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو روزگار کے لیے پریشان ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لو، انشاءاللہ رزق مل جائے گا۔ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لو، اولاد نرینہ مل جائے گی۔ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، نوکری شادی کے لیے پڑھ لو۔ مقصد جتنا بڑا ہو، رجب کی 23 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک، سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے سے اگر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، آج وقت ہے، آج رب دے رہا ہے، تو ہم لاپرواہی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر جب مشکل وقت آتا ہے پھر ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، تانے سنتے ہیں، جعلی عاملوں پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے وظیفے تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعہ کے دن آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، مقصد چھوٹا ہے بڑا ہے، بیماری ہے لا علاج بیماری ہے، صرف وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس مقصد کی نیت کرتے چلے جائیں گے، آپ جو کچھ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ وہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کر رہے گا۔ تو ناظرین، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور برکت والے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان اور زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعہ کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعہ کے دن کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز خواہشات اور حاجات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، ایسا روزگار عطا فرما جو بابرکت اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے، جس کو حاصل کرنے کے بعد دوبارہ کبھی گمراہی نہ ہو۔ ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والے بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، اے میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی خوشگوار گزرے اور ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ خوش اخلاق رہیں۔ اے میرے مولا بالخصوص مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، اور اے میرے مولا ان سب کو اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔
اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین۔ ناظرین، آپ نے کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے، آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، میرا جواب آپ کو آئے یا نہ آئے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعہ کے دن، اس جمعہ کو دولت والا جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ کا جب دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 11-12 بج جائیں تب بھی اس عمل کو پڑھنے کی سب کو اجازت ہے۔ آپ سب لوگ یہ عملی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو اسی ترتیب پر پڑھا جاتا ہے۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں کہ آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑے رہنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وظیفے ملتے رہیں۔ ناظرین، وظائف تو بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس وظیفے کو دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظیفہ کتنا کارآمد ہے۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اب دوستو، عمل کیا ہے؟ ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعہ کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ صبح پڑھ لو، شام کو پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا آپ نے 3 بار ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹس میں اپنا پورا نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام درود پاک کی محفل میں بھی شامل ہو جائے گا۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک کی محفل میں شرکت کرتے ہیں، ان میں کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی برکت اور فضیلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو ہی پورا فرما دے۔ تو ناظرین، آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 1 بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں کوئی بھی انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے کسی بیماری کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے یا نیکی کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کی نیت کر کے ہی وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کو جو بھی چاہیے، صرف آپ نے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ آپ رب سے مانگ رہے ہیں، صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مقاصد کی نیت کریں اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو اللہ کے نام سے کام شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد، اپنی حاجت کی نیت کرتے چلے جائیں
اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے عظیم ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ 23 رجب جمعہ کے دن سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، یہ کون رجب کے مہینے میں، اللہ رب العزت کے مہینے میں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ ناظرین، یہی وہ کامل عمل ہے، یہی وہ کامل وظیفہ ہے جس سے اللہ والے کامیاب ہو جایا کرتے ہیں۔ آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں وظیفوں کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ یا تو ہم جلد بازی لاپرواہی میں وظیفہ پڑھتے ہیں، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رب کریم کے دینے میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اسی طریقے سے پڑھ لو، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 11 بار پڑھنا ہے، اور سبحان اللہ پڑھتے ہی جب آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کو اپنا دوست بنا لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جس سے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے غربت تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام تک نہیں لیتے، تو ناظرین آج رجب کی 23 تاریخ جمعہ کے دن یہ سورۃ کوثر کا خاص وظیفہ لازمی پڑھیں، رب کریم سے مانگیں، نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ سورۃ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورۃ کوثر بے اولادوں کو اولاد دے دیتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار دے دیتی ہے، مقروض کا قرض اترنا شروع ہو جاتا ہے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھی جاتی ہے، دکان، دفتر، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ والو، سورۃ کوثر کی تاثیر اور طاقت بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کو یاد کر، صدقہ کر، ہم تیری سوچ سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ آج اگر آپ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق اپنی ہر شے کو، اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو رجب کی 23 تاریخ جمعہ کے دن سورۃ کوثر کا یہ خاص الخاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ یہ سورۃ کوثر آج تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گی۔ انشاءاللہ یہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ناظرین، آپ نے سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 بار سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی تمام تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ آپ کا جسم اگر لرز جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، غیب سے مدد آ چکی ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ پر خاص کرم، خاص رحمت فرما دی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ زندگی میں مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب ناظرین، آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر
یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 10 بار سورۃ کوثر کو آپ محبت اور عقیدت سے یہ محسوس کر کے پڑھو کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول کے سامنے حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر آپ رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ناظرین، وہ ذات جو اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتی ہے، رجب کے مہینے میں انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے 10 بار سورۃ کوثر کو پڑھ کر ایک بار کمنٹس میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر لازمی ادا کرنا ہے، کیونکہ رجب کی 23 تاریخ جمعہ کے دن سورۃ کوثر کا یہ خاص الخاص وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک بار کمنٹس میں الحمدللہ لازمی لکھیے گا۔ اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا ایک رات میں اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے ضد کر کے اپنی ہر حاجت پوری کرواتا ہے، کیونکہ یا وہابو کا لفظی معنی ہے کھولنے والا، اور جب یا وہابو کو پڑھا جاتا ہے تو راستے کھل جاتے ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رزق، کاروبار، گھر، گاڑی، دنیا کی ہر چیز خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ آپ پانی کی طرح بہتے ہوئے اپنی کامیابی کی طرف چلے جائیں گے جب آپ کے راستے میں نہ کوئی رکاوٹ ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی تنگ دستی ہو، تو آپ فوراً اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو ارجنٹ رزق اور دولت مالا مال ہونے کے لیے، ارجنٹ بیماری سے شفا کے لیے، آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ فوراً بیماریاں ختم ہو جائیں، فوراً تنگ دستیاں دور ہو جائیں، فوراً گھر میں رزق، مال اور دولت آ جائے۔ اگر آپ بھی ارجنٹ اپنے حق میں بہتر چاہتے ہیں، فوری مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو سورۃ کوثر کو لازمی پڑھیں۔ ناظرین، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو 11 مرتبہ پڑھنے سے اگر آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں، آپ کا راستہ پانی کی طرح شفاف ہو جائے، آپ خود بخود کامیابی کی طرف دوڑتے چلے جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ موقع صرف رجب کی 23 تاریخ جمعہ کے دن کا خاص الخاص موقع ہے۔ آج اگر آپ اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر پورا سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو ناظرین، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند، کسی حاجت مند تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانے کا وقت ہے، اللہ کریم سے ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ رو رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، ضد کر کے مانگیں، اپنے پیارے نبی کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر شے مل جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ کمنٹس میں الحمدللہ لازمی لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔